سینئر لوگ یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، لیکن مجھ سے جو کہا گیا ہے تو میں بات کر رہی ہوں۔ 5 جولائی 1977 میری زندگی کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہتے ہیں نا اہم ترین دنوں میں سے ہے۔ میری عمر تقریباً 7 سال تھی اور مجھے پتہ چلا کہ ضیاء الحق نے بھٹو کو ہٹا دیا ہے، اور اس 7 سال کی عمر سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھٹو کی کتنی محبت تھی۔ میرے والد صاحب جو شاعر تھے، پڑھاتے تھے، اور میری والدہ اس وقت ہم 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن اتنی شدید محبت شاید ان کے ہم میں سے کسی کی، ان کے کسی رشتے دار سے بھی نہیں تھی جتنی ان کی بھٹو سے تھی۔ اور وہ محبت جو تھی وہ پھر ان کو میدان میں لے کے آئی، گلے میں لے کے گئی، ہر دفعہ جیل میں گئی کوٹ لگ کر، پھر ہاتھ باندھ کے چمن نامحرم مردوں کے ساتھ، ہتھکڑیوں کے ساتھ ان کو ملک بدر میں کیا گیا۔ یہ تو سب کی کہانی ہے، جو جس پہ گزری وہ وہی جانتا ہے۔ ہماری پارٹی وہ ہے جس میں یا تو شہید ہے یا غازی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے تکلیفیں نہیں اٹھائی ہوں گی۔ 5 جولائی 1977 کا جو منحوس ترین دن جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے گھر والوں کو یا ہمیں پرسنلی کسی تکلیف کا سامنا ہونا پڑا، لیکن اس لیے کیونکہ جس وطن کے لیے ہماری اتنی محبت ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ میری والدہ کی جو وصیت تھی، کچھ وصیتیں تھیں، اس میں سے ایک وصیت تھی کہ مجھے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اتوار کے دن جب ہم نے ان کو دفن کرنا تھا تو ہمیں بڑی مشکل سے پاکستان کا جھنڈا ملا تھا، اور وہ پاکستان کا جھنڈا ان کے کفن کے اوپر ہے۔ تو وہ ملک جس کے ساتھ ہم اتنی محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ ایشین ٹائیگر بن سکتا تھا۔ اسلامک سمٹ جب 1971 میں 73 میں جب ہوا ہے لاہور کے اندر، آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے لوگ تھے شریک، جتنے اسلامی ملک کے لیڈرز تھے، وہ ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو نیوکلیئر بام تھا، جس کو اسلامک بام بھی بھٹو نے کہا تھا، وہ اس مقصد کے لیے تھا۔ آج دنیا کا نقشہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے تھا۔ آج جو اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے امریکہ اور دوسری سامراجی جو قوتیں ہیں وہ ساتھ کھڑی ہیں، وہ بم تو نہیں ہٹا سکی، لیکن ہمیں اتنا کمزور کر گئی کہ ہم وہ لے لگے جو کہ پراپر اسرائیل کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے۔ حدود لاس، آپ میں سے شاید کسی کو زیادہ پتا ہو، کسی کو کم پتا ہو، کہ خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، عورت کی گواہی جو ہے وہ 2 کر دی گئی، 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ 1 کے برابر تھی۔ زنا بالجبر کا قانون، جس میں عورت کے اوپر برڈن آف پروف کیا گیا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی ریپ ہوئی ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتی تو وہ خود ملزم بن جاتی ہے زنا کا، کیونکہ اس نے خود کنفیس کر لیا تھا کہ میرا ساتھ کس تعلق تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ناانصافیاں ہیں، اتنی ناانصافیاں ہیں 1977 سے۔ یہ سارا کراچی کا جو کلیش ہے، MQM کی پیدائش، شیعہ سنی وہ فتنہ، یہ لشکر جھنگی جو 90s میں آیا تھا، دہشت گردی، افغان مہاجرین، ڈرگ کلچر، یہ کس کا لایا ہوا ہے؟ آپ روتے رہے، لیکن یہ جو بیج ضیاء الحق لعنت اللہ جو بیج کے گیا تھا، وہ درخت بن چکا ہے، اور پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہمارے تو لیڈر سارے شہید ہو گئے۔ 19 محرم الحرام ہے، میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں۔ بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، سینے میں جو سر ہے وہی سر بلند ہے۔ تو ہمارے لیڈروں کو مار تو دیا گیا، لیکن ضیاء الحق کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی، اس کا
کا نام سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا. آج پنجاب حکومت کے اوپر کے لوگ ہیں, نواز شریف صاحب معافی مانگ چکے ہیں, جو کہ اپنے آپ کو کا روحانی بیٹا کہتے تھے. تو یہ وہی حال ہے کہ حسین کو تو سب یاد رکھتے ہیں, لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ 5 جولائی 1977 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنتی انسان نے جو بیج بویا تھا اس سے نجات دلوائے اور ہمیں ترقی دے اور ہماری لیڈرشپ کو طاقت دے کہ ہم آگے جا سکیں, تاکہ وہ ملک جس کے محبت اتنی تھی کہ میری ماں جیسی خواتین, آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا, ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے جب غسل دیا تھا تو ان کے ہاتھ میں ٹارچر کے نشان تھے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتی تھی کہ میں نے پاکستان سے نہیں جانا. وہ کہتی تھی کہ مجھے جھنڈے کے ساتھ دفن کیا جائے. تو یہ ہے محبت, اور اس محبت کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ بھٹو کا خاندان ہی ہے جو ہمیں اس فتنہ سے نجات دلائے گا. تو آج اس وقت سب مل کے نعرہ لگائیں, جیے بھٹو.